پاکستان کی مسلح افواج نے اپنی قوم کی بھرپور حمایت سے دشمن کو پاکستان پر حملہ کرنے کے چند لمحوں کے بعد ہی منہ توڑ اور بھرپور جواب دیا اور دے رہی ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ بھارت نے پاکستان میں مساجد کو نشانہ بنایا ہے۔ مساجد اور عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا اس تنگ نظر سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو کہ مودی کی حکومت میں ہندتوا کے زیر تسلط بڑھ رہی ہے، جس میں اقلیتوں اور بالخصوص مسلمانوں کو اور ان کی مذہبی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے اور ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جن جگہوں کو نشانہ بنایا گیا یہ وہی جگہیں ہیں جن کو کل میڈیا باشمول انٹرنیشنل میڈیا نے وزٹ بھی کیا اور دیکھا کہ وہ بلا جواز بلا ثبوت جو الزامات عائد کیے جاتے ہیں ایسا وہاں پہ کچھ نہیں تھا۔ صرف معصوم لوگ، سولینز اور بچے وہاں پہ موجود تھے، فیملیز وہاں پہ موجود تھیں، اور مرید کے اور بہاولپور کا میڈیا باشمول انٹرنیشنل میڈیا کا آج کا وزٹ پہلے سے پلان اور طے شدہ تھا۔ اگر میں رسپانس کی بات کروں تو اب تک افواج پاکستان نے دشمن کی جارحیت کے جواب میں اور اپنے دفاع میں دشمن کے 5 طیارے اور 1 کامبیٹ ڈرون جو پاکستان پر حملہ آور ہوئے تھے ان کو مار گرایا ہے۔ حملہ آور گرائے جانے والوں میں بھارتی فضائیہ کے جنگی طیاروں میں 3 رافیل، 1 MiG 29 اور 1 SU طیارہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ 1 ہیرون کامبیٹ ڈرون بھی اس میں شامل ہے۔ یہ جو فضائی ایسٹس گرائے گئے یہ جنرل ایریا بھٹنڈا میں، جموں میں 2 اونتی پور کے علاقے میں، 1 اخنور اور 1 سری نگر کے علاقے میں مار گرایا گیا۔ یہ بتانا انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے ان طیاروں کو اس وقت گرایا جب انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا۔ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ الحمدللہ پاکستان فضائیہ کے تمام طیارے، تمام ایسٹس مکمل طور پر اس فضائی جنگ کے علاوہ دشمن نے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر بلا اشتعال گولہ باری اور سیز فائر وائلیشنز شروع کی، جس کا پاکستانی فوج نے دندان شکن جواب دیا اور اس کی متعدد پوسٹوں کو تباہ کیا۔ ان پوسٹوں میں سے، ان انگیجمنٹس میں سے صرف چند ایک کی ویڈیوز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہاں پہ آپ ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو دیکھ سکتے ہیں جس کو جواباً نشانہ بنایا گیا، جہاں سے پاکستان کی اوپر سیز فائر وائلیشن کی جا رہی تھی۔ یہاں پہ آپ انڈین بزر پوسٹ، چھتری پوسٹ، جورا پوسٹ، یہ آپ سارلیا پوسٹ ہندوستان کی دیکھ رہے ہیں۔ یہ چند ایک صرف انگیجمنٹس ہیں۔ ایک اور افسوسناک عمل اس واقعے میں ہندوستان نے نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو، اس میں نوسیری ڈیم کے سٹرکچر کو نشانہ بنایا اور اس کو نقصان پہنچایا۔ ہائیڈرو سٹرکچرز کو نشانہ بنانا
اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا انٹرنیشنل نارمز اور جنگی قوانین اور روایات اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ آپ کسی اور ملک کے پانی کے ذخائر، ڈیمز اور ہائیڈرو پاور سٹرکچرز کو نشانہ بنائیں؟ یہ کہنا چاہوں گا کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف جو جارحیت کی ہے، اب پاکستان کی جانب سے اس جارحیت کا، اس ایگریشن کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے اور دیا جاتا رہے گا۔ بھارت نے پاکستان پر بزدلانہ طریقے سے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا ہے اور پاکستان کی جری قوم کو للکارا ہے۔ اس کی اس غلط فہمی کو یقیناً ٹھیک کر دیا جائے گا۔ کیا بھارت یہ نہیں جانتا کہ وی آر اے بیٹل ہارڈنڈ آرمی اینڈ دیٹ وی ان دی آرمڈ فورسز آف پاکستان لو اینڈ embrace شہادت much more than you fear death. الحمدللہ افواج پاکستان پوری قوم کی بھرپور حمایت کے ساتھ بھارتی جارحیت کا جواب دے رہی ہے اور دے گی۔ کسی کو بھی پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ملک کی سرحدوں کا دفاع، اس پاک دھرتی کا دفاع اور اس پہ جان دینا ہمارا نصب العین اور ہماری خوش قسمتی ہے۔ In the end, I would like to say, and I want to make it clear, that Pakistan only responded in self-defense. It is India which covers. Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place, and means of our own choice. پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔